میں ہوں وسیم امجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گزارشات۔ میرے پیچھے آپ ایک حویلی نما مکان دیکھ رہے ہیں جس کی ایک بہت بڑی تاریخی حیثیت ہے۔ اس گھر کے مکینوں اور اس گھر نے ایک ایسی خدمت انجام دی ہے جو کو انسانیت کی معراج کہا جا سکتا ہے۔ جب 1947 میں ہندوستان کا بٹوارا ہوا تو ہر طرف ظلم کا دورہ تھا۔ تمام مذہبی اخلاقی حدوں کو پار کر کے ان حدود کو پامال کیا گیا۔ مذہب کے نام پہ خون کی ہولی کھیلی گئی۔ مذہب کے درس کو جہاں پہ عورتوں، بچوں، رابوں، درختوں کو تباہ کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس کے بالکل الٹ کیا گیا۔ ہزاروں خواتین اپنی عزتیں گنوا بیٹھیں، مردوں کو قتل کیا گیا، وہ جو بے بس اور مجبور اور لاچار تھے ان کی جائیدادیں چھینی گئی، اور یہ سارا کام عزت نفس کے خلاف ہوا۔ لوگوں نے امیروں کو لوٹا، ان کی عورتوں کو اغوا کیا اور اپنی ہوس کو بجانے کے لیے ایک سہارا لے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اس میں دونوں طرف میں یہ خون کی ہولی کھیلی گئی اور تمام قدروں کو پامال کیا گیا۔ کوئی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بے بس اور لاچار شخصی لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ ان برے دنوں میں اور مشکل حالات میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو انسانیت کی خدمت کرتے رہے، اور وہ بہت سارے لوگ تھے، کچھ کا نام آیا کچھ کا نام نہیں آیا۔ میں آج اس حویلی کے مکین اور مالک خواجہ عبدالعزیز، جو ٹھیکیدار جی یا ٹھیکیدار صاحب کے نام سے مشہور تھے، کچھ واقعات کا ذکر کروں گا، اور ان گلی کے جو مکین، ان کی بیوی آمنہ بی بی، بیٹیاں غلام سکینہ اور مبارکہ اختر اور ننھی منی نواسی بشرا خانم نے وہ کام کیا جو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ خواجہ عبدالعزیز ٹھیکیدار لمبے دراز قد، سفید ریش، پگڑی باندھنے والے اور سادہ اور سفید لباس پہنتے تھے۔ سچے ہمدرد انسان تھے، مالی طور پر آسودہ تھے، کاروباری شخصیت تھے۔ انسانیت کا درد ان کے دل میں تھا، اور وہ مختلف لوگوں کو مختلف وقتوں پہ مدد کرتے تھے۔ جب کشمیر کی تقسیم ہوئی اور جنگ شروع ہوئی، مہاجرین کو یہاں سے جانا پڑا، اور پھر لوگوں نے حملہ کر کے عورتوں کو اغوا کرنا شروع کیا، تو کچھ پناہ گزین بھاگے اور ان کو گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں مختلف کیمپوں میں رکھا۔ اس طرح ایک کیمپ علی بیگ کے نام سے مشہور تھا، جو ایک گردوارے میں تھا۔ اس میں کافی تعداد میں مرد، عورتیں اور بچے رکھے گئے، لیکن قصبہ مرسی کا یہ عالم تھا کہ نہ وہاں خوراک تھی اور نہ رہنے کی جگہ تھی۔ عورتوں کی عزتیں محفوظ نہ تھیں، ان کو وہاں سے اغوا کر کے لے جایا جاتا تھا، اور کبھی نکاح کے بہانے ان کو دبایا جاتا تھا، تو کبھی ان کو رات کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ مردوں کو نہر کے کنارے لا کر اپنا انتقام پورا کرنے کے لیے قتل کیا جاتا تھا۔ خواجہ عبدالعزیز، جو حکومت میں بھی ایک اہم حیثیت کے حامل تھے، وہ اس علی بیگ کیمپ کے جب دورے پر گئے تو جب عورتوں کی انہوں نے قصبہ مرسی اور بچوں کا حال دیکھا، اور وہاں دو چوکیدار یا پہرے دار تھے، ان کو سرگوشیاں کرتے دیکھا کہ فلانی والی تم لے کے جاؤ، فلانی والی میں لے کے جاؤں گا۔ انہیں جب سنا تو ان کو سخت تکلیف ہوئی کہ انسانیت اتنی گر چکی۔ ان کو اس چیز کی سخت تکلیف پہنچی، اور وہ اسی وقت وہاں سے نکلے، اور خان عبدالحمید خان، جو امیر پور آزاد کشمیر کے ڈپٹی کمشنر تھے، ان سے جا کے اس کا واقعہ کا ذکر کیا۔ پھر سردار محمد ابراہیم خان، جو آزاد کشمیر کے پہلے صدر تھے، ان کو دورے پہ لا کے انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اتفاق ایسا تھا کہ یہ کام بڑی جلدی ہوئے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ کوئی کیمپ بنا دیں۔ اس وقت کوئی جگہ موجود تو نہ تھی، لیکن سردار ابراہیم خان نے ان کو کہا کہ آپ اپنی حویلی میں اگر رکھ سکتے ہیں تو ان کو رکھ لیں۔
انہوں نے ذرا دیر نہیں لگائی اور اسی وقت اس کی اجازت دے دی۔ رات کے وقت جب پہلا قافلہ یہاں پہنچا تو بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا، تو کہ گھر میں نہ راشن تھا، نہ کوئی ایسی تیاری تھی کہ وہ کچھ کھا سکتے۔ لیکن خوشی کا مقام ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ یا میری نانی آمنہ بی بی نے اس وقت گھر میں موجود آٹا نکالا اور گاؤں میں بھیجا کہ گوندھ کے روٹیاں پکا دیں، دال پکائے گی اور ان بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ وہ پہلا دن گزرا، شروع میں امداد نہ آئی تو سارا راشن کا بندوبست خواجہ عبدالعزیز اپنے گھر سے کرتے رہے اور گاؤں کے لوگ ان کی مدد کرتے رہے۔ عورتیں ڈر سے سہمی ہوئی تھیں اور وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ آسمان سے گر کے شاید ہم کھجور میں اٹک گئی ہیں۔ وہ خوف اور ہراس کے عالم میں تھی۔ کچھ ایسی تھیں جو چیختی بھی تھیں کہ جی ہمارے ساتھ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کو تسلی دی گئی اور وہ اس کیمپ میں جب رہنا شروع ہوا تو ان کو ساتھ کے کنویں میں، جو ابھی ویڈیو میں دکھا دیا جائے گا، ایک کنویں میں انہوں نے پانی بھرنا، وہاں کپڑے دھوتے۔ یہ جو جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باغ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت کا باغ اس سے بہت بڑا تھا اور کافی ایریا تھا، تو یہاں کے وہ اپنے دیگر کام کرتی اور ان پھلوں کو بھی اپنی خوراک کے لیے استعمال کرتی تھی۔ یہ کیمپ جو ان کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں ایک کثیر تعداد میں جوان لڑکیاں ہیں تو اغوا کاروں نے اپنے حملے کرنے شروع کیے۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب گارڈ کوئی چھٹی پر تھے اور ایک ہی محافظ یہاں گھر پہ تھے تو کوئی قبائلیوں نے حملہ کیا اور عورتوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ 50 سالہ خواجہ عبدالعزیز نے رات کے وقت اپنی دوسری منزل سے، جہاں پہ ان کے گھر کے لوگوں کے ساتھ رہ رہے تھے، چھلانگ لگائی اور اس وقت یہ کمیونیکیشن کا دور نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے ساتھ کے گاؤں سے جو محافظ ہیں ان کو بلا کر لائیں، لیکن ایک محافظ وہ ریٹائرڈ فوجی تھے، انہوں نے اوپر سے فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ یہاں پہنچ گئے اور وہ جو اس کے مین دروازہ تھا، جو بیٹھک تھی جہاں وہ لوگوں کو ملتے تھے، اس میں اندر داخل ہو گئے اور یہ 2-3 دفعہ اٹیمپٹ ہوئی لیکن وہ اندر نہ جا سکے۔ عورتیں ڈر سے، وہاں ایک کمرہ بوسے کا تھا جس میں بھینسوں کے لیے چارہ رکھا جاتا تھا، اس میں چھپ گئیں، اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو گھسیڑ لیا۔ جب کچھ دیر گزر گئی اور محافظ پورے آ گئے تو انہوں نے ان کو قبائلیوں کو گھیرا اور ان کو پکڑا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنی دیر ہو گئی اور تم اندر نہیں جا پائے، تو اس میں ایک نے کہا کہ ہم جب اندر جاتے تھے تو ہمیں نظر آنا بند ہو جاتا تھا، ہم جب باہر آتے تھے تو پھر نظر آنا شروع ہوتا تھا، تو ہم پھر دوبارہ جاتے تھے۔ تو 3 دفعہ ہم یہی کچھ کیا اور اتنی دیر میں آپ لوگ آ گئے اور ہم نے ہمیں پکڑ لیا۔ مطلب یہ بھی ایک لیول تھا اس وقت تحفظ کا، لیکن وہ جو محافظ تھے وہ بہت ہی تجربہ کار تھے اور وہ کچھ چھوٹی شخصیتیں بھی نہیں تھیں، اس میں کوئی پیر فیملی تھی، کوئی چودھری تھے، یہ والنٹیئر کام ہو رہا تھا اور والنٹیئر نے ہی اس کیمپ کو حفاظت دی۔ ٹھیک ہے، ان کا لیڈر ایک ایماندار شخص تھا تو وہ ساتھی بھی ایماندار تھے۔ آمنہ بی بی اس دکھ اور درد سے جو ان عورتوں کے ساتھ ہوا روتی تھیں کہ یہ بھی حد ہونی تھی کہ بے قصور لوگوں کے ساتھ اس طرح کی جا رہی ہیں۔ وہ ہر ممکن ان کی سہولت کے لیے بندوبست کرتیں اور بعض دفعہ میٹھا پکا کر بھی ان کے نیچے بھیجا جاتا۔ ان کی بیٹی مبارکہ اختر اکثر جا کے ان کے حوال پوچھتی اور ان کی تکالیف کے بارے میں لوگوں کو بتاتی۔ اسی طرح یہاں پر اس کیمپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت مظفر آباد کے گورنر کہا جاتا تھا، کوئی ڈپٹی کمشنر کہہ سکتے ہیں، دونی چند کی بیگم کرشنا مہتا، جو جواہر لال نہرو جو وزیر اعظم ہندوستان تھے ان کی منہ بنی بہن تھی اور وہ انڈین پارلیمنٹ کی اسمبلی کی ممبر بھی رہی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ
فوجیوں کی حفاظت میں یہاں آئیں اور انہوں نے ایک خاصا وقت یہاں گزارا۔ اس کے ساتھ ایک اور ہستی جو آخری کیمپ میں یہاں پہ آئی، یہ کیمپ تو 3 دفعہ ہوا، سنتوش کماری کے نام سے، جو 17 سالہ خاتون تھی، ان کو اغوا کر کے لے جایا گیا، ان کو مسلمان کر کے شادی کرنے کی کوشش کی۔ وہ برہمن ہندو تھیں، انہوں نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا مجھے مار دو، نہ میں شادی کروں گی نہ میری عزت تم لوٹ سکتے ہو۔ آخر پتہ چلا تو ان کو بازیاب کر کے اس کیمپ میں لایا گیا۔ تکلیفوں کے اس دور میں خواجہ عبدالعزیز نے اور ان کی فیملی نے ہر طرح کا ان کا خیال رکھا، ان کو سہولیات بہم پہنچائیں، اور ان کے بچوں کو بالکل آزادی تھی، وہ گھر میں جائیں، جہاں مرضی جائیں، باغ میں جائیں، لیکن ان کو صرف پابندی تھی کہ ایک دائرے سے باہر نہیں جانا تاکہ کوئی ان کے حملہ آور ان کو قتل نہ کر دے یا ان کو اغوا کر کے نہ لے جائے۔ آہستہ آہستہ ان کو تحفظ کا احساس ہوا اور عورتیں ہنسنے کھیلنی شروع ہو گئیں، لیکن وہ ڈر اور خوف پھر بھی جاری تھا۔ اسی تجربے میں لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح لوگ مدد کرتے ہیں اور کس طرح احساس کیا جاتا ہے۔ ان کے ایمان اور یقین کہاں تک پہنچا، جن کو عزت دی گئی، اور انہوں نے اپنے احساسات کا کیسا احساس کیا۔ میں زیادہ نہیں جاؤں گا، یہ تو باتیں ہیں جو میں نے یہاں کی ہیں، لیکن میں ایک ایسی کتاب جو امتل منان طاہر نے کیمپ کمانڈر کے نام سے دتیال 1947 میں اس کیمپ کے واقعات اور مختلف لوگوں کے تاثرات بیان کیے ہیں، اور وہ کتابیں ہیں جس میں کچھ اپنوں کے حوالے ہیں اور کچھ وہ جو اس کیمپ کے رہائشی رہے ہیں یا یہاں انہوں نے کچھ وقت گزارا ہے، اور وہ افیکٹڈ لوگ تھے، وہ ہندو تھے یا سکھ تھے۔ یہاں کئی بلونت کوریں، کئی سنتوش کماریاں، کئی رجنی کور آئیں، اور جن کو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اپنے خاندانوں سے مل سکیں گی، وہ آج اپنے خاندانوں میں ہیں، اور میرا خیال ہے شاید اکثریت ان کی اس جہان فانی سے گزر چکی ہوگی۔ میں چند اقتباسات میں سے کرشنا مہتا اپنی کتاب سروائیول سٹوری کشمیر 1947 میں لکھتی ہیں، اس کا اردو ترجمہ انگلش میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ یہ کیمپ کمانڈر ایک 50 سالہ اونچے قد کا آدمی تھا، عمر نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایسی مشفق شخصیت کا مالک تھا کہ دیکھنے والا اس کی شرافت پر یقین کرنے لگتا تھا۔ میں نے اس کی بہت تعریف سنی تھی، اسے ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ اس میں ایک اور اس گروپ میں جو اس کیمپ میں علی بیگ سے یہاں 12 سالہ سریش چندر، جو بعد میں غالباً PhD کر کے امریکہ میں سیٹل ہوئے اور وہ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی، وہ ایک کتاب ہے بال کے گپتا نے لکھی تھی، فارگاٹن اٹراسٹیز میموریز آف اے سروائیور آف دی 1947۔ اس کے ایک باغ میں وہ لکھتے ہیں کہ علی بیگ سے چند میل کے فاصلے پر دتیال گاؤں واقع تھا، جہاں خوف خدا رکھنے والا ایک مسلمان عبدالعزیز رہتا تھا۔ مصیبت کی ان گھڑیوں میں عبدالعزیز نے علی بیگ جیل کا دورہ کیا اور پاکستانی محافظوں پر زور دیا کہ علی بیگ جیل میں تل دھرنے کو جگہ نہیں، اس لیے وہ کچھ لڑکیوں نوجوان خواتین کو اس کے گھر میں منتقل کر دیں۔ وہ کئی مرتبہ جیل میں آیا اور تقریباً 100 نوجوان لڑکیوں، نوجوان خواتین اور تقریباً 50 نوجوان لڑکوں کو اپنے گھر لے گیا۔ آزاد کشمیر کے چیف جسٹس خواجہ محمد یوسف سراف اپنی کتاب کشمیر فائٹ فار فریڈم 962 پر اس کے بارے میں الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ In the beginning they were camped at village Datyal in the house and under the care of late Haji Khwaja Abdulaziz, a man of nearly 55 years. He was widely respected for his piety and character. His wife and daughters did a wonderful job during those difficult days. Many girl inmates were later happily married in India, and he was specially permitted by the Indian government to attend the marriage of an inmate at Delhi, where most of these grateful women came to thank him for his kindness and paternal look after. یہ وہ تاثرات ہیں جس میں سے 2 اس کیمپ کے رہائشی اور ایک وہ شخصیت جو مقبوضہ کشمیر میں اپنے بہت کچھ گنوا کے اس ملک میں آئے تھے، اور انہیں اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے بھی
مصنفین نے لکھا اور اس میں جو تعریف تھی اس کے ذکر کیا. ایک اسی بات پہ ذکر کرتے ہوئے کرشنا مہتا ایک جگہ لکھتی ہیں کتاب میں، اگرچہ ہمارے کیمپ کی زندگی نسبت محفوظ تھی، لیکن پڑوس کے گاؤں میں اب بھی حملہ آوروں کے لیے آسان شکار گاؤں کی طرح تھی. وہ کیمپ کے باہر قبائلیوں کے گروہ اور مقامی مسلمانوں کے درمیان ہونے والی ایک جھڑپ کا ذکر بھی کرتی ہے. ان کے مطابق اہل گاؤں کو آسانی سے شکست ہو گئی، مگر انہیں کسی طرح سے ایک قبائلی کو قتل کر دیا. حملہ آوروں نے گاؤں میں کیمپ لگا لیا اور قسم کھائی کہ واپس جانے سے پہلے ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتار کر جائیں گے. انہیں تمام وحشیوں کا ذبح کر دیا، غلے کے گودام خالی کر دیے اور تمام دنوں میں سب کچھ کھا پی گئے. گاؤں کے لوگ مدد کے لیے مقامی پولیس کے لیے پاس گئے، لیکن اتنے خوفزدہ تھے کہ وہ ذرا بھی مداخلت نہ کر سکے. معاملہ مرکزی حکومت سامنے پیش کیا گیا، جس نے بالآخر حملہ آوروں کو وہاں سے ہٹایا. وہ کہتے ہیں کہ خواتین ایسی کہانیاں سن کے خوف سے کانپتی تھیں. ٹھیکیدار کو مرکزی حکومت سے مدد نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمیں محفوظ ہونے کا احساس دلانے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو کر سکتا تھا. وہ ہر کمرے میں گھوم کر سب کو یقین دلاتا تھا کہ جب تک اس میں ذرا سی بھی سکت باقی ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. آگے ایک جگہ یہ ذکر ہے کہ خواتین جو وہاں ڈر رہی تھیں اور آخری کیمپ میں جب سنتوش کماری یہاں پہ آئیں اور ٹھیکیدار عبدالعزیز کی بیگم آمنہ بی بی تیسرے کیمپ تک اتنی فرسٹریٹڈ ہو چکی تھیں کہ کہتی تھیں کہ میں اور دکھ اور غم برداشت نہیں کر سکتی، میں ان لوگوں کی آہوں کو نہیں سن سکتی نہ دیکھ سکتی ہوں. وہ شام تک وہ باہر بیٹھی رہیں، اسی باغ میں جہاں ہم بات کر رہے ہیں اسی باغ میں بیٹھی رہیں. وہ روتی تھیں کہ میں نے دروازہ نہیں کھولنا، میرے سے دکھ نہیں دیکھے، تم چلی جاؤ واپس، سب چلے جاؤ. جب شام کو ٹھیکیدار صاحب واپس آئے تو انہوں نے اپنی بیگم کو سمجھایا کہ ہم انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارا کام لوگوں کی مدد کرنا ہے. اگر کسی کا بھلا ہو جائے تو ہمیں کیا تکلیف ہے، تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں. اور وہی سنتوش کماری جو 17 سال کی تھی اور پڑھی لکھی تھی، بعد میں وہ ان کی مددگار بنی. اور اسی آمنہ بی بی نے جو مبارکہ اختر کی سہیلی اور بہن بن چکی تھی، اس کو اجازت دے دی کہ اوپر والی منزل پہ آئے اور ان کے ساتھ مل کے کھانا کھائے. اور وہ سنتوش کماری گوشت نہیں کھاتی تھی، لیکن باقی سارا کچھ وہ کھا لیتی تھی. اس کو کیمپ کا نگران بنایا گیا اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ روٹی صحیح نہیں آتی، اس میں ریت ہے. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ وہ روٹی مجھے دے دینا اور میرے سے لے جانا. وہ بعد میں روٹیاں اٹھا کے خان عبد الحمید کے پاس جو افضل پور میں اس وقت ڈپٹی کمشنر کا آفس تھا وہاں چلے گئے اور ان لڑکوں کو بلایا جو راشن تقسیم کرتے تھے. ان کو کہا کہ یہ روٹی کھاؤ. انہوں نے روٹی کھانے سے انکار کیا. ان نے کہا ہم کیوں روٹی کھائیں؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ریت والا آٹا تم دے رہے ہو اس لیے تمہیں یہ کھانی پڑے گی. پھر خان عبد الحمید نے اس کے اوپر سخت ایکشن لیا اور اس کے بعد اس کیمپ میں آٹا صحیح آنا شروع ہوا. کرشنا مہتا یہ بھی لکھتی ہیں کہ عرصے کے بعد ان کو ڈالڈا گھی ملا جو تاکہ وہ اپنا کھانا پکا کر کھا سکیں، ورنہ بغیر گھی پتہ نہیں کس چیز سے تڑکے لگا کے کھاتی تھیں، پانی سے لگاتے رہے پکاتے رہے. اور یہ صرف ایک واحد کیمپ تھا جس میں یہاں پہ کام کیا گیا. ایک اور شخصیت میں اس کا بھی ذکر کر دوں، محمد دین جو سرائے عالمگیر تھے اور لنگڑیال فیملی کے تھے، انہوں نے بھی بڑی مدد کی. اور جب یہ قافلہ جانے کا وقت آیا تو اتنا خوف کا عالم تھا کہ وہ کرشنا مہتا نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں کیونکہ ہمیں خطرہ ہے. اور وہ لاہور تک ان کو چھوڑ کے آئے. ٹرین جب سرائے عالمگیر سے چلنے لگی تو وہاں بھی حملہ ہوا اور وہ محمد دین لنگڑیال انہوں نے مل کے وہ حافظوں کو بلا کے اس کو بچایا. جو سنتوش کماری بعد میں سنتوش گپتا بنی اور وہ سنتوش گپتا جو مبارکہ اختر کی بہن بنی اور بشرا خانم کی خالہ، آج وہ امتل منان بشرا خانم ارشد محمود اور وسیم کی بھی خالہ ہیں اور وہ زندہ ہے. یہ ایک ایسا پہلو ہے جو جذبات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اگرچہ میں اس واقعات میں نہیں تھا، لیکن جو واقعات میں نے سنے ہیں اور جس طرح وہ عزت کا درجہ دیتی ہیں، وہ میری ماں کی ہم عمر ہے اور میں نے بچوں کی طرح عزیز سمجھتی ہیں. جب ان سے بات کی جاتی ہے ہم ان کو بزرگ سمجھتے ہیں تو کہتی ہیں کہ آپ کے والدین کے اور نانا کے جو احسان ہیں میں ساری عمر نہیں بلا سکتی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بزرگ ہیں تو کہتی ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. مجھے 1992 میں انڈیا دلی جانے کا اتفاق ہوا کیونکہ ان کی بڑی خواہش تھی، وہ سفر نہیں کر سکتی تھیں
کہ میری والدہ کو ملیں. تو وہاں ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام پران تھا, وہ پیدل میرپور سے جموں تک گئے تھے. انہوں نے مجھے بار بار ذکر کیا کہ آپ کا نانا کا اور آپ کا پہ احسان ہے. میں نے کہا میرے نانا نے تو ایک خدمت کی, فرض سمجھا, ہمارا کیا احسان ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم میرا چمڑا اتارو اور اس کو جوتے کے تلوے کے نیچے لگاؤ تو جوتا تمہارا گھس جائے, میرا تلوا بھی ختم ہو جائے, تو تب بھی میں احسان نہیں گزار سکتا. یہ وہ ایک ایسا جذبہ تھا جس نے مسلمانوں کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف جو ان کے دلوں میں کوئی سختی تھی, وہ نرمی ہوگی کہ انسان سب برابر نہیں ہوتے. اگر انہوں نے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہندوؤں اور سکھوں نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس ملک کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی, لیکن عبدالعزیز نے صرف ان ہندو اور سکھ عورتوں کو ہی نہیں حفاظت دی یا ان کو آرام پہنچایا, بلکہ ایک بہت بڑا یہ کام تھا کہ وہ یہاں سے ہندو لڑکیوں کو لے کے جاتے تھے, اور جو اسی طرح ہی مسلمان لڑکیاں وہاں بربریت کا شکار تھیں اور ان کیمپوں میں تھی, اس کے بدلے ان کو یہاں لایا گیا. یہ مرحلہ چلتا رہا, 3 کیمپ گئے اور پھر اس کے بعد اکا دکا واقعات ہوئے, کچھ لوگ بازیاب ہوئے. اگرچہ یہ ایک بہت بڑی قومی خدمت جذبہ تھا, اس بلڈنگ کو ہیریٹیج میں لینا چاہیے تھا, قومی ورثے میں شامل ہونا چاہیے, کیونکہ اگر کسی اور ملک میں یہ ہوتی تو اس بلڈنگ کو ضرور ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا تھا, جہاں مذہب کو چھوڑ کے ایک انسان, اس کی خاندان نے انسانیت کی خدمت کی. آج بھی ہم تفرقے اور محبتوں کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس چیز کا شکار ہیں, اور اس ملک میں گردنیں کاٹی جا رہی ہیں, نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں. اگر ہیومینٹی کو پہلے رکھ لیا جائے, انسانیت کا درجہ بلند کیا جائے, تو یہ تمام چیزیں دور ہو سکتی ہیں. اور یہ اس کیمپ کمانڈر کی یہ داستان جو تھی, اس داستان پر بھی اگر عمل کیا جائے تو ہر طرف امن کا دورہ ہو سکتا ہے. امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو کچھ احساس دلا جائے گی, اور اگر میری ویڈیو آپ کو یہ پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ چند لوگوں کو یا چند لوگوں میں یہ تبدیلی آ جائے.